محترم جناب نوید مسعود صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ محترمہ پروفیسر آزرمی دکھ صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائز پر تشریف لائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب جو آج کے جلسے کی صدارت فرمائیں گے، آپ سے بہت احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ بھی ڈائز پر تشریف لائیں۔ آج کے جلسے کے مہمان خصوصی عالی جناب فرید الدین فرید اصل صاحب، کلچرل کونسلر ایران کلچر ہاؤس، وہ میرے خیال سے بہت جلد ہم لوگوں کو جوائن کریں گے۔ آج کا 2 روزہ قومی سیمینار بعنوان غالب کے 3 اہم معاصرین صہبائی، آزردہ اور شیفتہ۔ قابل صد احترام پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ، عالی جناب نوید مسعود صاحب، سابق سیکریٹری حکومت ہند، محترمہ پروفیسر آزرمی دکھ صاحبہ، معزز خواتین و حضرات۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کا استقبال پھولوں سے کرتا ہے۔ میری ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں۔ میری اور ساتھی محترمہ یاسمین فاطمہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر آزرمی دکھ صاحبہ کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں۔ میں تمام حاضرین کی جانب سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں محترم جناب نوید مسعود صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی آپ سے اجازت ہے۔ حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ کے قیام کا بنیادی مقصد غالب، عہد غالب اور معاصر غالب کی تفہیم، تحقیقی و تنقیدی ادب شائع کرنا۔ اگر اس ادارے کی گزشتہ تاریخ پر غور کیا جائے اور یہاں سے شائع ہونے والی کتابوں پر نظر ڈالی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس ادارے نے اپنے بنیادی مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اور اردو کے ادبی حلقے میں علمی فضا کو قائم کرنے میں بھرپور تعاون دیا ہے۔ غالبیات کے علاوہ بھی دیگر اہم موضوعات پر سیمیناروں کا انعقاد اور کتابوں کی اشاعت یہ بتاتی ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے معاصر تقاضوں کے سبب اپنے دائرۂ عمل میں وسعت پیدا کی ہے۔ غالب کے معاصرین پر گفتگو کیے بغیر ہم اس عہد کے علمی سروکار اور غالب کی انفرادیت کی صحیح تحلیل نہیں کر سکتے۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے غالب کے اکثر معاصرین پر اہم مذاکروں کا انعقاد کیا ہے۔ ان مذاکروں کا حاصل کتابوں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ صہبائی، آزردہ، شیفتہ غالب کے اہم ترین معاصرین میں ہیں۔ ان پر بھی متفرق مضامین کی شکل میں علمی مواد شائع ہو چکا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان پر الگ سے مذاکرے کا اہتمام کیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں ان تینوں شخصیات کی علمی و ادبی خدمات کا ایک مربوط خاکہ سامنے آ سکے۔ امام بخش صہبائی، جن کے بارے میں سر سید نے لکھا ہے کہ انہیں ہر فن میں یک فنی کہنا چاہیے، انہیں پر جستا ہے۔ یہ واقعی ایسی جامع کمالات شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ان سے چھوٹی بڑی تقریباً 30 کتابیں منسوب ہیں، جن میں تحقیق لغت، عروض قافیہ، قواعد زبان وغیرہ شامل ہے۔ ان تینوں کتابوں کی تاریخی اہمیت بھی ہے اور علمی بھی۔
لہذا ضرورت تھی کہ ان سب کا ایک منصوبہ بند مطالعہ کیا جائے تاکہ ہم اپنے معاصر رجحانات کا بھی کچھ حق ادا کر سکیں۔ مفتی صدر الدین آزردہ اور مصطفیٰ خان شیفتہ کی شخصیت بھی ایسی ہی پہلودار ہے، جن کی شاعری میں ایک طرف اور دوسری طرف تصانیف دوسری جانب اپنے عہد کا علمی و ادبی مرقع مکمل کرتی ہیں۔ اتنی پہلودار شخصیات کی علمی آثار پر گفتگو کرنے کے لیے علم اور مطالعے کی الگ ہی سطح درکار تھی۔ ہماری خوشمتی ہے کہ ہمارے عہد میں پروفیسر اعظمی دوسوی کی صورت میں ایک ایسی صاحب نظر اسکالر موجود ہیں جن کی نظر فارسی اور اردو ادب کی روایت پر یکساں ہے اور عالمی پیمانے پر آپ کی شناخت ہے۔ آپ نے بہت اہم اور مشکل موضوعات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے۔ پروفیسر اعظمی صاحبہ کی اہم تصانیف میں اخبار الجمال، بحر الذخائر، تشہیر الاقوام، مختصر المعانی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دارشو کی مشہور زمانہ کتاب سر اکبر کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اس ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ یہ عام فہم اور محاورہ اور متن سے بہت نزدیک ہے۔ علمی مصروفیات سے قطع نظر آپ نے انتظامی امور میں ایک فعال اور مثالی کردار ادا کیا ہے۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ فارسی کی صدر اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہیں۔ آپ مرکز تحقیقات فارسی کی بانی و سابق ڈائریکٹر ہیں۔ آج آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ میں پروفیسر اعظمی صاحبہ کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب نوید مسعود صاحب آج اس اہم سیمینار کا افتتاح فرما رہے ہیں اور ہمیں اطمینان و فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ جیسے صاحب نظر اور تجربہ کار شخص کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ آپ حکومت ہند کے سیکریٹری جیسے نہایت اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ اس ادارے کے ٹرسٹی ہونے کے ناطے یہاں کے کئی بہت اور اہم تعمیری فیصلوں کے پیچھے آپ کی جہاں دیدہ شخصیت ہے۔ آج کے سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرات، اس جلسے کو ہمارے نہایت معزز مہمان خصوصی فرید اثر کلچرل کونسلر کو یہاں تشریف لانا تھا، لیکن کنی وجوہات کی بنا پر وہ تشریف نہیں لائے ہیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب نے 19ویں صدی کو بالخصوص اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے۔ آپ نے ماسٹر رام چندر پر جو صحبائی اور آرزو اور شیفتہ کے معاصر تھے ایک دستاویزی کتاب تصنیف کی ہے۔ اس عہد کی دہلی کی تمام ادبی شخصیات کی خدمات آپ کے پیش نظر رہی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب نوید مسعود صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ سیمینار کا افتتاح فرمائیں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، پروفیسر اعظمی صاحبہ میری کافی سینئر ہیں، بلکہ میں تو پہلے ان کو ناہید صفوی کے نام سے جانتا تھا۔ میرا علم میں اب اضافہ ہوا۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب میرے اگین بہت پرانے سینئر اور پڑوسی، پروفیسر سلیم قدوائی صاحب، دیگر حاضرین گرامی، میں قطعاً کوئی یہ رسم ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا فدوی اور عاجز ظاہر کرتا ہے۔ مجھے اس رسم کو نبھانا نہیں ہے، کیونکہ واقعتاً میں آج جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس اہم علمی سیمینار کے افتتاح کرنے کی، وہ میں قطعاً اس کے لائق نہیں ہوں۔ غالباً شاید غالب انسٹیٹیوٹ کو کوئی مناسب افتتاح کرنے والے کو پتہ نہیں آج کل اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، بہرحال نہیں ملا، اور میں چونکہ خوش قسمتی میری یہ ہے کہ میں یہاں کا ٹرسٹی ہوں،
مجھ سے کہا گیا اور میں اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے یہاں آیا ہوں. لہذا میں اس ضمن میں کوئی عالمانہ باتیں کرنے کی یقیناً کوئی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ وہ میری بساط سے باہر ہوگی اور آپ حضرات کے تفنن طبع بننے کا مجھے کوئی خاص اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے اپنے یہ کہ جس کو کہ میں نام نہاد تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال اس افتتاحی خطبے کا اختتام بھی کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اردو ادب سے میرا تعلق ذاتی بالکل نہیں رہا ہے، ضرور ہے کہ میری والدہ نے اردو ادب اور زبان علی گڑھ میں کچھ عرصے پڑھایا. میرے ایک صاحبزادے کا اردو سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ادب اور زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس سے قطع نظر تھوڑا سا مجھ کو 19ویں صدی کی تاریخ، میں تاریخ کا بھی طالب علم نہیں ہوں، قانون کا اور سائنس کا رہا ہوں، لیکن 19ویں صدی کی تاریخ سے مجھے تھوڑی دلچسپی رہی ہے. اور یہ 3 شخصیات جن کے اوپر جو اس سیمینار کا موضوع ہیں، کیا آواز نہیں آ رہی؟ جی، تو صہبائی، آزردہ اور شیفتہ، ان کی تاریخ کے بھی حساب سے یا تاریخ کے لحاظ سے بھی ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، جو ان کی ادبی شخصیت سے قطع نظر. اور آثار و سنادید میں نے ضرور صہبائی، امام بخش صہبائی صاحب کا ذکر پڑھا ہے، اور غالباً سر سید ان سے متاثر کیا بلکہ غالباً مرغوب تھے، تھوڑا بہت جو میری سمجھ میں آیا ہے. حالانکہ اردو جس ایڈیشن کا میرے پاس ہے، جو پہلا والا ایڈیشن، اوریجنل ایڈیشن، اس کی نہایت مرصع مسجع اردو ہے، بات کی ذرا آسان ہو گئی ہے. تو میں یہ عرض کرنا کی کوشش کر رہا تھا کہ ان 3 اصحاب کا ادب کے علاوہ اس زمانے کی تاریخ سے، اور خالی یہ وجہ نہیں ہے کہ 1857 کے حادثہ، اس کو آپ جنگ آزادی کہیے یا اور کوئی نام دیجئے، اس میں وہ لوگ حادثات کا شکار ہوئے. صہبائی صاحب نے تو اپنی جان بھی گنوائی، اور غالباً بالکل معصوم گنوائی کہ سب کو اہل محلہ کو قتل کیا گیا تو ان کو بھی کر دیا گیا. لیکن ان شیفتہ بھی شاید یہ کہ ان کو کچھ سزا، کچھ میعاد مقرر ہوئی جو کم کر دی گئی، اور غالباً شاید آزردہ صاحب بھی پوری طرح سے نہیں بچ پائے. تو میں بات اس کی نہیں کر رہا ہوں، جو بڑا آسان ہے کہنا کہ یہ پہلی جنگ آزادی میں شریک تھے، یہ تھے، لیکن یہ حالات کا شکار اپنا کافی رہے. تینوں حضرات، تینوں نے غالباً جو زمانہ بڑی تیزی سے بدلتے دیکھا. یہ بہت آسان ہے کہنا کہ زمانہ بدل رہا ہے، آج بھی بدل رہا ہے. 15-20 سال پہلے اور آج کے زمانے کے اندر سوشل میڈیا ہی نے بہت کچھ فرق کیا ہے، لیکن اس وقت جو زمانہ بدل رہا تھا وہ بے تحاشا اور بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا. 1837 1838 تک مجھے تھوڑا سا آرکائیو سے دلچسپی ہے. فارسی کے علاوہ آپ کو کوئی زبان نہیں ملتی سوائے کلکتہ کے ایسٹ انڈیا کمپنی ریکارڈز کے بعد، اور 1850 کے بعد آپ کو فارسی سرکاری ریکارڈ سے تو بالکل غائب ہو گئی. اردو کا بھی ضلع کے لیول کو چھوڑ کر کے، اور وہ بھی موجودہ یو پی بہار کے تھوڑے سے کچھ حصے، اور اسی طرح سے جو پریزنٹ جو کہلاتا ہے مہاراشٹر کا ودربھا علاقہ وغیرہ کوئی نہیں ملا. ان کی دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی، اور انہوں نے غالباً مجھے ایسا لگتا ہے جتنا سمانحی کوائف ان 3 حضرات کے میں واقف ہوں، اپنے آپ کو بغیر بہت زیادہ تبدیل کیے ہوئے یا بغیر تبدیل کیے جانے کے باوجود اپنے آپ کو ایسا ڈھالا، ایسا ایڈیپٹ کیا، انگریزی کے مجھے استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، کہ وہ اپنی جگہ بہت خاص بات تھی. اور یہ کہ ان حضرات کا، ان کی سوانح ہو، ان کی ادبی خدمات کے علاوہ جو ان کی گویا زندگی کے اور پہلو ہیں، غالب کے بھی ہیں، غالب کے اوپر ظاہر کام بہت ہوا ہے، تو ان کی تو یہ کہ اور خطوط کی وجہ سے غالباً اور زیادہ کہ معلومات ہے، لیکن اور معلومات کی ضرورت ہے. میں ایک اور پوائنٹ پہ آتا ہوں جو میں بعد میں ڈیفینیٹلی چاہوں گا غالب انسٹیٹیوٹ میں ڈسکس ہو، کہ یہ نہیں ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا محور ادب سے اٹھ کر کے کہیں اور سوشل سائنسز پہ چلا جائے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ غالب کے تناظر میں، غالب کے رفقا ساتھیوں کے تناظر میں
تھوڑا سا ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ شخصیات جو بنیادی طور کے اوپر ادب اور زبان کے حوالے سے جانے جاتی ہیں، ان کی زندگی کے اور بھی کچھ پہلو ہیں، اور شاید یہ کہ یہ 3 لوگ جو کہ 1857 کے بھی شکار تھے، من جملہ دیگر چیزوں کے جو شکار ہوں گے، ان کو ان کی زندگی کے تناظر میں اور ایسے معاملات میں تھوڑا بہت وہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا، عمرانیات کا، اقتصادیات کا مرکز یہاں بن جائے، ہمارے تو دیگر چیزوں کے علاوہ وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے۔ بہرحال یہ موقع اس کا نہیں ہے، اس بات کے اوپر آگے بحث کرنے کا کوشش میں کروں گا کہ انسٹیٹیوٹ کے اور جو فورمز ہیں وہاں پر اس بات کو بارے میں کچھ تھوڑا سا خیال غور و خوض ہو کہ کس طرح سے یہ ہم تھوڑا سا انسٹیٹیوٹ کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں ان سے انحراف کیے بغیر اس پہ جا سکیں۔ ان چند کلمات کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں اگر آگے کچھ کروں گا تو آپ حضرات کے لیے تفنن طبع کا پھر باعث بنوں گا، تو یہ میرا ارادہ قطعاً نہیں ہے۔ سیمینار کے کامیابی کے لیے میرے نیک خواہشات، اور پروفیسر اعظم میدق صاحبہ ابھی جو خطبہ دینے جا رہی ہیں یقیناً مجھ جیسے کم علم کے لیے تو تھوڑی سی جہالت میں کمی کا باعث ہوگا، لہٰذا مجھے زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت لینی چاہیے۔ بہت شکریہ جناب نوید مسعود صاحب۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محترمہ پروفیسر اعظم میدق صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ صدر جلسہ جناب پروفیسر صدیق الرحمان طلوائی صاحب، جناب نوید مسعود صاحب، ادریس صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب اور دیگر سامعین، جب مجھے معلوم ہوا کہ غالب انسٹیٹیوٹ ان 3 شخصیات پر سیمینار منعقد کرنے جا رہا ہے، میں نہیں کہوں گی، مجھے سخت نفرت ہے اس لفظ سے، چونکہ ہم نے انگریزی سے سیدھا لے لیا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو آرگنائز اور آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ، منعقد کرنے والا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے تقریباً بلا دیا ہے، صحبائی کی، آزردہ کی اور شیفتہ کی۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا سبب وہ ہے جو ان کی ایک صفت تھی، یعنی یہ اردو اور فارسی دونوں کے ماہرین تھے، اردو کے بھی اور فارسی کے بھی۔ ان کا فارسی میں بھی اتنا ہی کام ہے جتنا اردو میں کام ہے، اور اردو میں بھی اتنا ہی کام ہے جتنا فارسی۔ تو بھائی فارسی والے تو یہ سمجھتے رہتے ہیں غالباً کہ اردو والے ان پر کام کریں گے، اور اردو والے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ تو فارسی والوں کے لوگ ہیں تو ہم ان پر کچھ کام نہ کریں۔ دراصل ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم دونوں ہی موضوعات، دونوں ہی رشتوں کے لوگوں کو مل کر ان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور ابھی نوید مسعود صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی بات کوئی بہت ہی ہلکی بات نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ان سے اس بارے میں بالکل متفق ہوں۔ اور میں تو خود ان 3 شخصیتوں کے بارے میں بھی یہ کہتی ہوں کہ ان کا علاوہ ادیب اور شاعر اور لغت نویس اور عروضداں اور معمہ نویس ہونے کے علاوہ بھی انہوں نے ہندوستان کی سوسائٹی کو بہت کچھ دیا ہے، تو ہم کو اس پہلو کو بھی ان کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس سیمینار میں نہیں کرنا چاہیے، آئندہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اندر یہ جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سوسائٹی کو، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اب ابھی نوید صاحب نے بات کہی کہ بہت ہی تغیر اور تبدل کا زمانہ نظر آتا ہے ہم کو، اور واقعی ہم 19ویں صدی کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو چاروں طرف ہم کو تبدیلی ہی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے یہاں کبھی کبھی
پڑھی ہوئی کتابیں یاد آ جاتی ہیں، تو ڈکنس کی ایک کتاب ہے ٹیل آف ٹو سٹیز، اس کا بڑا مشہور ہے وہ تمہیدی فقرے: اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائم، اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائم، اٹ واز دا اسپرنگ آف ہوپ، اٹ واز دا ونٹر آف ڈسپیئر، اٹ واز این ایج آف اویکننگ، اٹ واز این ایج آف ڈارکنیس، اینڈ ایٹسٹرا 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 ٹل دا اینڈ۔ تو آپ 19ویں صدی کو دیکھیے تو کچھ حد تک، پوری حد تک تو میں نہیں کہوں گی، لیکن کچھ حد تک ہمارے یہاں بھی اچھے اور برے تغیرات ہندوستان کی تہذیب میں، ہندوستان کے معاشرے میں ہو رہے تھے 19ویں صدی میں۔ آپ کی اجازت سے کچھ تھوڑا بہت میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ طرح طرح کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے تغیرات تھے۔ ایک طرف غیر ملکی تسلط بڑھ رہا تھا، لیکن راجہ رام موہن رائے اور سر سید احمد خان جیسے لوگ ملک اور قوم کے علمی اور فرہنگی نشت ثانیہ، رنیسانس، نوزائی کے لیے کوشش بھی کر رہے تھے۔ سلطنت یا شاہی ختم ہو رہی تھی، لیکن عوام میں خود شناسی اور فردی آزادی کا تصور بھی پیدا ہو رہا تھا۔ فارسی کا زور، جو کہ گویا اس وقت تک لنگوا فرانکا اگر ہم اسے کہیں ہندوستان کی تو غلط نہ ہوگا، فارسی کا زور اور جو ہمارے کلچر کی شناخت کی زبان نہیں تھی، گھٹ رہا تھا، لیکن اردو اور ہندوستانی مقامی السنہ معاشرے میں اپنا جائز مقام تھا، ان کا ناجائز مقام بھی بنا رہی تھی۔ دربار اور اس کی سرپرستی ختم ہو رہی تھی، لیکن نتیجے میں شعر اور ادب کو نئے میدان بھی مل رہے تھے اور نئے زاویوں کی تلاش کرنے پہ بھی ادب مجبور تھا اور وہ کر رہا تھا۔ مغربی اقوام عامہ کے حقوق کا استحصال کر رہی تھی، لیکن خواہی نہ خواہی تعلیم اور ترقی بھی ان کے راستے سے ہم کو مل رہی تھی، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ غالب کی غزل، مشہور غزل ہے ان کی، اب ان کا یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن بات تو انہوں نے سچ کہی تھی۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ مژدہ صبح درین تیر شبانم دادند، شمع کشتندو ز خورشید نشانم دادند، گوہر از رایت شاہان عجم برچیدند، بعوض خامہ گنجین فشانم دادند۔ تو غالب کے دل میں تاج کے گوہر ضائع ہو جانے کا افسوس تو تھا، لیکن اور غالب بھی بڑا ہی پریگمیٹک اور بڑا ہی پریکٹیکل اور بڑا ہی کیا کہنا چاہیے، میکیویلین ٹائپ کا ایک انسان تھا، لیکن دانش اور ہنر کے ذریعے اس کے تدارک کی راہیں بھی اس کے نظر کے سامنے تھی۔ اور یہ تینوں فضلاء بھی جو غالب کے ہمعصر تھے، ایک سردرگم، کنفیوزڈ، افسوس ہے کہ آپ فارسی کی اصطلاح سمجھ لیتے ہیں اور اگر انگریزی کی اصطلاح سمجھ لیتے ہیں اور اگر فارسی کی اصطلاح کہوں تو آپ نہیں سمجھیں گے۔ میں نے ابھی کہا سردرگم، آپ شاید نہ سمجھو، معاف کیجیے گا اگر میری یہ غلط فہمی ہے، سردرگم، اور اگر میں نے انگریزی میں کہہ دیا کنفیوزڈ تو آپ اس کو سمجھ گئے۔ بہرحال سردرگم کے وہی معنی ہے جو کنفیوزڈ کے معنی ہوتے ہیں۔ تو ایک سردرگم قوم کو اپنے دانش سے، اپنے ہنر سے، اپنی شخصیت سے نئی راستوں پر چلنے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ اور دنیا کی تاریخ کا یہ رجحان رہا ہے کہ زوال کے زمانے میں اہل بصیرت افراد اپنے شعر، ادب، فن سے اپنے ماحول کو بیدار کرتے ہیں، اور ہم آپ ادب کو اور شعر کو چاہے کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن ہمارے معاشرے کی تبدیلی اور کروٹ کے لیے شعر اور ادب کا سہارا ہمیشہ لیا گیا ہے۔ اور نوید مسعود صاحب مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ چاہے وہ روس کا بولشوک انقلاب ہو یا فرانس کا انقلاب ہو یا ابھی حال میں ہونے والا ایران کا انقلاب ہو، ان تمام چینجز میں جو دنیا میں آئے، جو تغیرات ہوئے، جن کو ہم نے انقلاب کا نام دیا بعد میں، شاعر نے اور ادیب نے اپنا کیسا رول ادا کیا ہے یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، تو اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ زوال پذیر معاشرے سے نبردآزمہ ہونے کے لیے بالغ نظر افراد اپنے فکر اور فن کو وسیلہ بناتے ہیں اور قوم کو بیدار کرتے ہیں۔ صہبائی، آزردہ، شیفتہ، غالب اور ان کے بعض معاصرین 19ویں صدی میں ذہنی بیداری کے نقیب ہیں۔
اواخر عہد مغلیہ کی ابتر سیاسی اور سماجی اوضاع کو انہوں نے بچشم خود بھی دیکھا تھا اور جناب اس شعر اور ادب کو بھی دیکھا تھا جو اس زمانے میں وجود میں آیا تھا۔ وہ سیاسی اور تہذیبی خوشحالی جو عظیم تخلیق اور فکری کارناموں کے وجود میں آنے کا باعث بنی تھی، مغل دور کے درمیان میں مفقود ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی میں فارسی کا آخری بڑا شاعر باستثناء غالب دہلوی، فارسی کا بڑا شاعر بیدل عظیم آبادی گزر چکا تھا، جس کی نثر و نظم میں اس پرآشوب دور کا واضح اظہار بہت کم لوگ کرتے تھے۔ کلاسیکل شعراء نے بہت کم اپنے کلام میں کسی بھی سیاسی بات کا ذکر شاعر اور ادیب نے بہت کم کیا ہے۔ فارسی میں تو بالکل ہی تقریباً نہیں ہوا ہے۔ مغل ہنگامہ آیا، سر سے گزر گیا، کبھی کبھی اکا دکا حوالے مل جاتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ لیکن بیدل نے اپنی نثر و نظم میں اس پرآشوب دور کا اظہار کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، چہار عنصر ہو یا اس کی غزل ہو۔ وہ توجہ کے لائق ہے کہ وہ کیا بات کہتا ہے اس کی۔ گرفت است حوادث جہان امکان را، ز عافیت چه زمین و چه آسمان خالی است، یکسو شور کر و فر و عزتشان، یکسو حسد و دعوی و ہر حرص و بہتان، بر هیچ چه ہنگامه بیاراستند این مسخره‌های چار سوی امکان۔ اس زمانے کے یہ جو پاور بروکرز تھے، اس کو مسخروں کے نام سے بیدل یاد کرتا ہے۔ بیدل جس کا شاہی دربار سے اس نے بہت زیادہ کبھی تعلق نہیں رکھا، لیکن بہرحال جو اس دور کا شاعر تھا، جب شاعر بادشاہ کو دیکھ کر جیتے تھے، وہ ان کو مسخروں کے نام سے یاد کا، اور بہت سخت شعر کہے ہیں اس نے، جو میں یہاں پڑھوں گی بھی نہیں۔ تقریباً اس نے مغل شہنشاہ کو، اور جب فرخ سیر کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا تھا، تو اس نے ایسی ایک ربائی کہہ دی کہ پھر دلی میں رہنا اس کا ناممکن ہو گیا، اور وہاں سے اس کو فراری ہونا پڑا تھوڑے دنوں کے لیے۔ تو یہ سب باتیں اس دور کا حصہ رہی ہیں۔ 18ویں صدی اور صرف 100 سال کے عرصے میں 11 مغل بادشاہ تخت پر بیٹھے۔ ذرا غور فرمائیے کیا حالت رہی ہوگی اس وقت انتظام و انصرام کی۔ 11 بادشاہ ایک سال میں تخت پر بیٹھے۔ صرف اورنگزیب نے تقریباً نصف صدی تک حکومت کی تھی، اسٹیبلٹی تھی۔ 11 شہنشاہ تخت پر بیٹھے۔ 1738 میں نادر شاہ نے دہلی کو برباد کر کے عظیم الشان مغلیہ سلطنت کو، مفلوک فوج کو دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا بھائی سلطنت کے پاس، مغلیہ سلطنت کو مفلوک الحال کر دیا، اور اس کے استحکام کی ہر کوشش ناکامی پر منتہی ہوئی، اور آخر کار انگریزوں کے تسلط کے لیے راہیں ہموار ہوئی۔ اب میں ادب معاف کیجیے گا، میں پچھلے دنوں کچھ وائرل کی شکار رہی، اور اتنی میں نے اینٹی بایوٹک کھائی جس کے نتیجے میں میرا تھروٹ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اس زوال کا، اس ڈیکیڈنس کا آئینہ دار وہ فارسی کا شعر اور ادب بھی ہے جو اس عرصے میں وجود میں آیا، اور جس نے سبک ہندی کو، یعنی ہندوستان کی شاعری کے سٹائل کو ہندوستان سے لے کر بھائی صاحب ایران تک بدنام کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے یہ بات، کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہندوستان سے لے کر ایران تک بدنام کر دیا، اور جو اپنے سطحی پن اور مبتذل تصنع کے لیے متون کیا گیا۔ 18ویں صدی ختم ہوتی ہے۔ شاہ عالم کے انگریزوں سے معاہدے کے بعد ملک میں اندرونی خلفشار تھمتا ہے، اور کم سے کم ظاہری طور پر امن و امان قائم ہوتا ہے۔ بہادر شاہ خود بھی شاعر تھا، علم و ادب شعر کا سرپرست بھی تھا، چنانچہ 19ویں صدی میں ترویج علم و ادب کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ مولوی عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کوٹ کہ 19ویں صدی کے نصف اول کو دہلی کے نشأت ثانیہ کا دور کہا جا سکتا ہے۔ جو ارباب علم و دانش اس زمانے میں موجود تھے، ان میں شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، عالم و محقق بھی تھے، سخنور بھی تھے، سخن شناس بھی تھے۔ اور اس دور کا جو خصوصی امتیاز ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر یہ شاعر اور ادیب ذو لسانی، دو زبانی تھے، اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، دونوں میں ان کی تخلیقات ہم کو نظر آتی ہیں ہندوستان میں۔
آزوردہ، صہبائی اور شیفتہ تینوں کی شخصیتیں اس دور اور اس علمی اور ادبی نشرت ثانیہ کے ساتھ ایسی گندی ہوئی ہیں کہ جب اس عہد کا مطالعہ کیا جائے گا تو ان تینوں کے نام سر فہرست ہوں گے، بلکہ شاید یہ بزرگ اس نشرت ثانیہ کے معمار تھے جو شمالی ہند میں رونما ہوا، اور شاید جس کے نتیجے میں وہ ذہنی بالیدگی، ہمت اور ولولہ پیدا ہوا جس نے 1857 کی پہلی جنگ آزادی کہیے جو بھی کہیے کو جنم دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہر سے صاحبان پر انگریزی عتاب نازل ہوا، صہبائی شہید کر دیے گئے، شیفتہ اور آزوردہ دونوں کو قید ہوئی، اور بڑی سفارشوں کے بعد شیفتہ قید سے چھوٹے، جس پر غالب نے بڑی خوشیاں منائیں اور بڑے شعر کہے۔ امام بخش صہبائی، ان کے بارے میں کچھ چند باتیں کہہ دوں۔ صہبائی کا نام اس اعتبار سے شاید انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ اس دور میں غالباً وہ تنہا ایسے شاعر اور ادیب ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں جب اردو کا ستارہ اپنے عروج پر تھا، اور غالب کا وجود اس عروج کی کا گواہ ہے کہ عروج پر تھا، اور غالب اور مومن جیسے استادان فن فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی علمی اور ادبی نگارشات کر رہے تھے، اپنی ادبی اور علمی کاوشوں کے لیے فارسی زبان کا انتخاب کیا صہبائی نے۔ بجز چند تالیفات کے جن کا ذکر کیا جائے گا، صہبائی کے قوائف حیات کچھ لوگ جو نہیں جانتے، آپ حضرات واقف ہوں گے، کا نہایت مختصر ذکر یوں ہے کہ پورا نام امام بخش صہبائی تھا، صہبائی تخلص فرماتے تھے، ان کا صحیح سال ولادت نہیں ملتا ہے، بس جو انہوں نے شرح معمہ حمدانی میں جو 1247 میں مکمل ہوئی تھی اس طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں دری مدت تکاپو یہ عمر از گلگشت عشرہ سوم مائل عشرہ چہارم، مثلا تقریباً 40 سال کے اس وقت میں یہ تھے۔ مولوی کریم الدین صاحب نے بھی طبقۃ الشعراء میں اسی تاریخ کو لکھا ہے۔ صرف نظر کرتی ہوں میں، سر سید ان کے بہت قائل تھے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ان کو اس عہد کے مشہور عالم عربی اور فارسی داں مولوی عبداللہ خان علوی سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ عبداللہ خان کا تعارف کرواتے ہوئے سر سید نے لکھا ہے کوٹ بسبب استعداد خداداد کے ہر فن میں ید طولہ رکھتے تھے، خصوصاً نظم و نثر تازی و دری میں، اور باعتبار انشاء نظم و نثر و فن تدریس کے مزاولت بکمال و مشغولی اوقات بہت رہی تھی۔ جناب علی، آپ لوگ سب خدا کے شکر ہے اردو کے لوگ ہوں گے، فارسی کے بھی کچھ ہوں گے، آپ ذرا ان پرانی عبارتوں کو صحیح پڑھ کر تو دیکھیے، بڑا ہی یہ دماغ سوزی کا کام ہے۔ خود اردو میں بھی جو فارسی کے لفظ استعمال کرتے ہیں اس دور کے لکھنے والے، اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر پڑھنا، پڑھے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ عبارت آپ کے۔ 12 نواب صدیق حسن خان صاحب نے، آپ سب واقف ہیں ان سے، بھوپال کے، اور جن کے تذکرے فارسی کے مشہور ہیں، صہبائی کو اپنے وقت کا بے مثل استاد کہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں در فنون و علوم رسمی پایہ بلند داشت و در فارسی دانی مہارت درس کتب این زبان، در وقت خودش در دہلی بی نظیر زمان میزیست و نزد اکابر و عمراء دار الخلاف نصرت و اکرام داشت۔ علم و فضل کے ساتھ ساتھ صہبائی انتہائی پسندیدہ شخصیت کے مالک بھی تھے، سنجیدہ، یہ لوگ ایک اپنے اندر ایک اسکول تھے، ایک انسٹیٹیوشن تھے، اور ہم سب نے اس کو پڑھا ہے کہ ان کے گھر پر جو محفلیں ہوتی تھیں شعر اور سخن کی، اس میں جس طرح کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور جو اظہار، وہ ایک دبستان شاعری تھے ان کے گھر، دراصل ایک دبستان شاعری ہی تھے ان کے گھر، جہاں صحیح ذوق اور صحیح ادب کی تدریس تو نہیں ہوتی تھی لیکن تعلیم ضرور ہوتی تھی۔ تدریس میں اور تعلیم میں ظاہر ہے کہ فرق ہے، تو تعلیم ضرور ہوتی تھی، اور اسی لیے وہ ایک سینٹر تھے نالج کا۔ ان کی پرخلوص اور نیک طبیعت کا ذکر سر سید نے اکثر تحریروں میں کیا ہے۔ حال ہی لکھتے ہیں
مولانا صہبائی سے سر سید کی دوستی اخوت کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ اب اس کے بارے میں اور بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ آثار السنادید کے بعض مقامات صہبائی کے لکھے ہوئے ہیں یا ان کی مدد سے لکھے گئے ہیں، واللہ عالم، لیکن بہرحال آثار السنادید کے سبک میں، اس کے سٹائل میں ہم کو فرق تو نظر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ خاص سید کے بعد میں سادہ نثر لکھنے لگے تھے، لیکن وہ بعد کے زمانے کی بات ہے جب انہوں نے سادہ نویسی کی گویا ایک مہم شروع کی تھی، اور حال ہی تو اس کے پیشوا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے ان کے دونوں بیٹے بھی صاحبان علم و فضل اور اچھے شاعر تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دلی کی آخری شمع میں ان کے بڑے بیٹے عبدالعزیز کے بارے میں استاد ذوق کا قول نقل کرتے ہیں، اور میں ان کی عبارت نقل کر رہی ہوں۔ عزیز کی غزل سن کر استاد ذوق نے کہا، بھائی صہبائی، تمہارا یہ لڑکا غضب کا نکلا ہے، ایک دن بڑا نام پیدا کرے گا۔ واہ میاں صاحب زادے واہ، دل خوش ہو گیا، ایسوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ 1837 میں اکبر شاہ ثانی کی وفات کے بعد مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ثانی تخت نشین ہوئے، تو صہبائی نے قطع تاریخ کہا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کو قلم رسوخ حاصل تھا۔ 1840 میں صہبائی کو دلی کالج میں فارسی کا استاد مقرر کیا گیا، اور آخری وقت تک ان کی یہ ملازمت برقرار رہی جو 40 روپے ماہانہ کے مشاہرے پر تھی۔ آپ حضرات کو علم ہے، یہاں دلی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میرا منہ کھولنا بھی درست نہیں ہے کہ دلی کالج کی ابتدا مدرسہ غازی الدین حیدر کے نام سے 1792 میں ہوئی تھی، اور 1825 میں یہ مدرسہ دلی کالج میں تبدیل ہو گیا۔ صہبائی کو کالج کی ملازمت کے دوران مشہور فرانسیسی مستشرق ڈاکٹر بوترو اور جرمن اسکالر ڈاکٹر اسپرنگر کی صحبت۔ اب ڈاکٹر اسپرنگر نے جو فارسی کے نسخوں کے پر جو کام کیا ہے اور جو کیٹلاگز انہوں نے مرتب کیے ہیں، اس کے لیے تو ہم سب ان کے رہین منت ہیں، لیکن ڈاکٹر اسپرنگر نے خود دلی کالج میں رہ کر جو صہبائی کے ساتھ ان کا جو انٹریکشن تھا وہ اپنی جگہ پر بہت اہم مانا جاتا ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر بوترو کی فرمائش پر کئی کتابیں لکھی، حدائق البلاغت کا اردو ترجمہ، اردو صرف و نحو سے متعلق، اور ان کا تذکرہ انتخاب دواوین شعرائے مشہور زبان اردو بھی بوترو صاحب کی ماں پر ہی صہبائی نے تالیف کیا تھا۔ اور یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ صہبائی یوں تو ان کی نثر کا میں نے چھوٹا سا ایک نمونہ بھی کہیں لکھا ہے آپ کے لیے، وہ بہت پیچیدہ نثر لکھتے تھے اور فارسی آمیز نثر لکھتے تھے، لیکن چونکہ یہ بوترو کی فرمائش پر لکھی گئی تھی کتاب، تو اس کی زبان نسبتاً سادہ ہے اور صاف ہے۔ وفات شیخ امام بخش صہبائی اپنے دونوں صاحبزادوں، اپنے بھانجوں اور کچھ دوسرے اعزاء اور اہل محلہ کے ساتھ 1857 میں انگریزوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ غدر کے چند علماء میں مفتی انتظام اللہ شاہ بھی ان کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں، کوٹ، مولانا امام بخش صہبائی ان کے 2 بیٹوں اور چیلوں کے کوچے کے اور بہت سے شریف خاندانی لوگوں کو گرفتار کر کے راج گھاٹ دروازے سے دریا پار لے جا کر بندوقوں کی باڑیں مار دی گئیں، لاشیں دریا میں پھینکوا دی گئیں۔ فاتبرو یا اولو الابصار۔ صہبائی کی دردناک موت پر آزردہ کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، کیونکہ آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو، قتل اس طرح سے بے جرم جو صہبائی ہو۔ اکبر الہ آبادی نے صہبائی کی موت پر کہا تھا، نوجوانوں کو ہوئیں پھانسیاں بے جرم و قصور، مار دیں گولیاں پایا جسے کچھ زور آور، وہی صہبائی جو تھے صاحب قول فیصل، ایک ہی ساتھ ہوئے قتل پدر اور پسر۔ صہبائی کے شاگرد پنڈت دھرم نرائن نے بھی اس فاجعے پر ماتم کیا ہے۔ ان کی بعض اہم تصنیفات کا ذکر کرتی ہوں۔ صہبائی کا بیشتر کلام فارسی میں ہے، اور فارسی بھی وہ جو ظہوری اور بے دل کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ 19ویں صدی تک اردو پوری طرح سے جلوگر ہو چکی تھی۔ میر، درد، مصفی، مظہر جان جانا، آتش، میر حسن اور غالب جیسے استاد اس نوزائیدہ زبان میں اپنے کمال فن کے جوہر دکھا چکے تھے، اور نذیر اکبر آبادی جیسا ہندی اور اردو الفاظ کا بادشاہ
ہندوستان میں شعر و شاعری کے نئے زاویے اور سانچے ڈھال کر نیا محاورہ برت چکا تھا، اور اس کے شعر میں وہ آواز شامل ہو چکی تھی جو 18ویں 19ویں صدی کے ہندوستان کی ابھرتی ہوئی آواز تھی، اور جو آواز آج بھی ہمارے دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صہبائی کے دور تک فارسی روایت ہی شاعری کو پرکھنے اور اس کا درجہ متعین کرنے کے معیار اور موازین فراہم کر رہی تھی۔ یعنی فارسی ہی کا، معاف کیجیے انگریزی کا لفظ استعمال کرتی ہوں، فارسی ہی کا رول ماڈل ادب کی تنقید کے لیے اور ادب کے معیار اور اس کے موازین کے لیے فارسی ہی کی طرف دیکھا جاتا تھا، اور اسی معیار پر شاعروں کے کلام کو پرکھا اور اسی کی قدر کو جانا جاتا تھا۔ صہبائی طبیعتاً روایت پسند اور کلاسیکی مزاج رکھنے والے شخص تھے۔ ان کے گھرانے کا دینی اور عرفانی ماحول، ان کی شخصیت کا ٹھہراؤ اور متانت، مسلمانوں کے ماضی سے ان کا لگاؤ اور اس کو زندہ و پائندہ رکھنے کی خواہش ان کے دل میں موجود تھی۔ چنانچہ روایت کی اونچی اور مستحکم دیوار ان کا راستہ رو کر کھڑی ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی فطری صہبائی کو مشکل پسند کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہاں ان کا کلام کا مفصل ذکر نہیں کروں گی چونکہ آپ لوگ بیشتر واقف ہوں گے۔ ان کو معمہ گوئی سے بڑی دلچسپی تھی۔ معمہ کے بارے میں باقاعدہ کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں، اور اب جو بڑے بڑے معمہ جو فارسی میں کہے گئے ہیں معمے، ان کی شرح انہوں نے شرح بہت لکھی ہیں، معلوم ہے آپ کو، جیسے زہوری کی شرح ہے اور جامی کی شرح ہے اور خاقانی کی شرح ہے، شرحیں انہوں نے بہت لکھی ہیں، اور معموں کی شرح انہوں نے بہت لکھی ہے۔ تو ان کا مزاج تھا کہ وہ ٹف چیز کو مشکل چیز سے نبٹنا چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے جو زبان چنی وہ بھی فارسی کی مشکل زبان تھی، آسان زبان نہیں چنی انہوں نے۔ ریزہ جواہر ان کی فارسی کی میں فرہنگ مرصع عبارت میں سے نثر ظہوری کے طرز پر لکھی ہوئی بہادر شاہ ظفر کی مدح ہے۔ بیاض شوق پیام، یہ سب فارسی کی ان کی چیزیں ہیں۔ دیباچوں، رسائل، تقریضات نظم و نثر، مکاتیب اور رقعات نثر پر مشتمل ہے، اور عمدہ اور جذاب تحریر کا نمونہ ہے۔ رسالہ نحو فارسی، کافی در علم قوافی، گنجینہ رموز، قطع معمائی، رسالہ نادرہ فن معمہ کے بیان میں اور اس کی مختلف اصطلاحوں کے بیان میں، رسالہ نادرہ، نتائج الافکار، متقدمین کے کچھ مغلق جان کر وہ اپنے آگے ایک مشکل چیز رکھتے تھے اور پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ غوامض سخن، فارسی کی نادر اصطلاحات کے معنی میں مثال از متقدمین، صہبائی نے متعدد شروح قلم بند کی ہیں۔ شرح سے نثر ظہوری، شرح مینا بازار، شرح شبنم شاداب، شرح حسن و عشق از نعمت غانی علی، شرح معمہ جامی، رسالہ قول فیصل جو ان کا بڑا ہی مشہور ہے اور جو حزین اور آرزو کے کہنا چاہیے جو میں ایک ڈویل ہوئی ہے مختلف موضوعات پر، ہندی شعراء اور ہندی زبان فارسی والے اور ایرانی فارسی والوں کے متعلق، اس کے بارے میں وہ اپنا قول فیصل لکھتے ہیں جو خانہ آرزو کی تمویل الغافلین کے جواب میں ہے وغیرہ۔ ان کی تصنیفات میں نظر ڈالیں تو یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ صہبائی بنیادی طور پر دقیق علمی مسائل سے دلچسپی رکھتے تھے۔ صہبائی کی فارسی شاعری کا بہت مختصر جائزہ یہاں اس لیے ضروری ہے کہ وہ بے دل کے بعد ہندوستان میں سبک ہندی کے آخری نمائندہ شاعر ہیں، غالب کو چھوڑتے ہوئے۔ سبک ہندی کے شعراء کی طرح وہ بقول کلیم کاشانی کے معنی برجستہ کے انکشاف کو کمال شاعری سمجھتے ہیں اور مشکل پسندی اور باریک بینی کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ ان کی اس ترجیح کو شاید موشگافی کی طرف ان کے فطری میلان نے بھی مہمیز کیا ہو، کیونکہ ان کی یہ مشکل پسندی صرف شعر تک محدود نہیں بلکہ شروع معمہ کی طرف ان کے رجحان سے بھی ثابت ہے۔ بنیادی طور پر صہبائی غزل کے شاعر ہیں۔ غالب کے وہ ہم عصر تھے،
اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں فارسی میں سب کے ہندی ہی رائج تھا، یعنی طرز بیدل قیامت ہو تو ہو، لیکن اس حشر کے میدان میں سب ہی محشور تھے۔ غالب نے تو بعد میں اس طرز کو غیر معمولی پیچیدگی اور ابہام کے مد نظر ترک کر دیا اور ایک منفرد طرز اختیار کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منفرد طرز ہے، وہ تو بیدل کی طرز ایک پیچیدہ اور ابہام پسند طرز کو فالو کیا انہوں نے، اور نہ بالکل سادہ ہو گئے، انہوں نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کیا جو خود ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے ایک منفرد طرز اختیار کی جو سب کے ہندی کے کنارے کنارے تو چلتی ہے لیکن اس سے تردامن نہیں ہوتی، مگر صحبائی کی معمہ پسند طبیعت نے ان کے شعر کو سب کے ہندی اور طرز بیدل کی معمائیت سے نکلنے نہ دیا۔ شعر ملاحظہ ہو، جلوہ برخود غلط ہو، عشق نظر باز غیور، شم داغست ز خودداری پروانے۔ حالی یادگار غالب میں لکھتے ہیں کہ مرزا بیدل کی طرز جو عالمگیر کے عہد میں رائج ہوئی اور صحبائی پر آ کر ختم ہو گئی۔ صحبائی کی فارسی نثر سے نثر ظہوری کی یاد دلواتی ہے اور آرائش اور مصنوعات لفظی سے معمور ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے لیے پڑھتی ہوں یہاں۔ تواضع را با نہادش چو موج و دریا ہماوشی، بزرگی را با سرش چو رفت و آسمان گرم جوشی، فیض در طبیعتش چو ریزش در سحاب، و صفا در ضمیرش چو پرتو در آفتاب، حیا در پیشانیش چو صفا در آئینے، و مروت در دلش چون میں در آبگینے۔ انہوں نے فارسی کی مشہور اور دقیق ابیات کی شرح بھی لکھی ہیں۔ ایک نمونتاً حافظ کی ایک بیت کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے، حافظ کی غزل ہے نتائج الافکار میں، وہ لکھتے ہیں: نگویمت کہ ہمیں سال میں پرستی کن، سے ماہ میں خورو نہ ماہ پارسا می باش۔ حافظ کی اس بیت کے معنی عام طور پر تصوف کے روایتی انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن صحبائی نے اپنے ذوق سلیم سے اس کے معنی میں تصوف سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ ایرانی مزاج کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بہار کے 3 مہینوں میں شراب نوشی کرو اور بقیہ 9 مہینے پارسا رہو۔ صحبائی کی اردو تصانیف میں سب سے مشہور ہے انتخاب دواوین شعرائے مشہور اردو۔ اب اس پر بھی یہی اعتراض ہے، آزردہ کے تذکرے پر بھی یہی اعتراض ہے، شیفتہ کے تذکرے پر بھی یہی اعتراض ہے کہ بڑا ہی عمومی اور جنرل نقد کیا ہے ان لوگوں نے۔ بھائی اس وقت ہمارے پاس نقد سخن کے، نقد ادبی کے کوئی معیار، یہ معاف کیجیے گا مجھے یہ بات کہنے کے لیے اور خوشی سے نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہم نے جو یہ سیکھے ہیں کرٹیسزم کے، جو ہم نے کیننز سیکھے ہیں اور جو چیز لٹریچر کیننز کا جو ہم نے کرٹیسائز کرنا سیکھا ہے وہ ہم نے مغرب سے لیا ہے، کافی حد تک مشرق نے مغرب سے لیا ہے۔ تو اس وقت تک اس کا کہیں عطا پتہ نہیں تھا، اور جو بھی تذکرہ نویس لکھتے تھے وہ یہی عمومی نقد ہوتا تھا ان کے تذکروں میں۔ سرو آزاد کو لکھنے والے آزاد بالگرامی بہت مشہور تذکرہ نویس فارسی کے تذکرہ نگار گزرے ہیں۔ میں ابھی آگے کسی جگہ پر کمپیئر کیا ہے میں نے، آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گی کہ جس طرح سے صحبائی نے، جس طرح سے آزردہ نے، جس طرح سے شیفتہ نے عمومی نقد کیا ہے، بالکل وہی نقد فارسی کا اتنا بڑا تذکرہ نویس بالکل ویسا ہی عمومی نقد وہ طالب عمولی جیسے شاعر پر کرتا ہے، سنجر کاشی جیسے اہم شاعر پر کرتا ہے اس زمانے۔ اور ہم آج بیٹھے ہوئے گوگل کے زمانے میں اگر ان لوگوں پر اعتراض کریں، مگر یہ اعتراض اس سے پہلے سے شروع ہو چکے ہیں، تو یہ فیئر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے۔ جتنا کچھ ان لوگوں نے کام کیا اس دور کے حساب سے، وہ اپنے جو ان کے پاس اس وقت فراہم تھی چیزیں، جو وسائل تھے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہت اہم کام انجام دیے ہیں۔ چنانچہ اس تذکرے پر بھی، اس میں البتہ انہوں نے ایک بہت اہم بات یہ ہے اس تذکرے میں کہ انہوں نے اس میں
ہندی کے گیت بھی شامل کیے ہیں، ہندی کے گیت اور کچھ پنجابی کے دوہے بھی جو پہلی مرتبہ کسی تذکرے میں شامل ہوئے وہ انہوں نے صحبائی نے کیا. حالانکہ ان کا جیسا کلاسیکل مزاج رکھنے والے شخص کے لیے یہ بات بعید اذکار نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ چیزیں ایک اردو کے تذکرے میں شامل کی اور ان کو ایک مرتبہ عطا کیا، ان کو ایک رتبہ دیا ہندی کے اور پنجابی کی ان چیزوں میں. آزردہ کے بارے میں چند باتیں مختصر. سر سید نے شروع کیا ہے ان کا ذکر. ہزار بار بشویم دہان ز مشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. یہ 19ویں صدی کی ایک اور اہم شخصیت ہیں اور غالب ان کے نہایت معترف و نیازمند تھے. ان کے فارسی خطوط سے آزردہ سے ان کی عقیدت اور وابستگی کا اظہار ہوتا ہے. کہتے ہیں قبلہ حاجات اگر این بندے اندک شنا و بسیار گوی زود گستاخ و پریشان دماغ را حق بندگی نیست از کجا کہ به این بے بضاعتی نمی توان بخشود. مزید کہتے ہیں چون به سجود قدسی آستان چون به سجود سے قدسی آستان رسیدم حلقه در زدم استم. یکی از حلقه بگوشان ان سلسله بردرآمد و نوآورد کہ شمع اقبال دیوان تعلیم روشن است و وجود مسعود یہاں جناب سہیل آن یمن. سر سید نے بھی آثار السنادید میں ان کی اسی طرح سے تعریف کی ہے. اور آزردہ نے پہلے اپنے تذکرے میں صحبائی کو شامل نہیں کیا تھا، لیکن غالب کے گویا سفارش کہیے یا غالب کے کہنے پر انہوں نے آزردہ کو اپنے تذکرے میں شامل کیا. لیکن پھر جب شامل کیا تو دیکھیے ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. گلشن بیخار میں لکھتے ہیں عالموں سے بڑے عالم، صاحب احترام، بلیغوں کے رہنما، فصحا کے ملک معانی، بہت سے ظاہری اور باطنی مناصب جلیلے پر فائز، حیرت انگیز علوم پر دسترسی پائی، ملک معنی تھے، بادشاہ مملکت سخندانی تھے. یہ انتخاب بغیر ان کے نام نامی کے جو قیامت تک زمانے کے اوراق پر ثبت رہے گا سند قبول نہیں پا سکتا. پھر ان کے وہ دو چار شعر نقل کرتے ہیں جو شعر شیفتہ نے نقل کیے ہیں. ان میں سے کچھ ہیں مر کر بھی ہمارا، اتنے صاف شعر ہے، مر کر بھی ہمارا دل بیتاب نہ ٹھہرا، کشتہ بھی ہوا تو بھی یہ سیماب نہ ٹھہرا. ناصح یہاں یہ فکر ہے سینہ بھی چاک ہو، ہے فکر بقیہ تجھ کو گریباں کی چاک میں. ان کا گھر اس زمانے میں دلی کا مرکز شعر و سخن تھا جس کا ذکر مسلسل مختلف منابع، تذکروں اور اہل نظر کی تحریروں میں ملتا ہے. یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ مفتی صدر الدین آزردہ کے محافل علم و ادب گویا ایک طرح کا دبستان شعر تھے جہاں نہ صرف استادان فن کے کمالات سے مستفید ہوا جاتا تھا بلکہ یہ محافل نفیس دہلوی تہذیب، آداب معاشرت و گفتگو، اصلاح شعر و سخن کی کارگاہیں اور تعلیم و تعلم کے فروغ کے مدارس کا درجہ رکھتی تھی. جس طرح اکبری دور میں اس کے بعض عمرہ مثلاً خانہ خانہ کے ذاتی دربار ہوتے تھے جن میں اہل علم و ادب کی پرورش ہوتی تھی اور وہ ان کا مربی اور سرپرست تھا، اسی نوعیت کا ایک مرکز آزردہ کا دیوان خانہ بھی تھا. وہ ان شائقین ادب کے مربی اور سرپرست تھے. ان کے گھر پر منعقد ہونے والے مشاعرے اور ادبی محافل تقریباً اتنی ہی اہم اور محبوب تھیں جتنی قلعہ معلیٰ کی درباری شعر و سخن کی محفلیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کوٹ 18ویں صدی میں پیرس اور لندن کے علم دوست عمرا کے سیلون اور ڈرائنگ روم کے جو حالات ہم پڑھتے ہیں بے عین یہی حال دلی کے دیوان خانوں کی مجلسوں کا بھی تھا. اگر کوئی نووارد دہلی آتا اور چاہتا کہ دلی کے سارے اہل فضل و کمال کو بیک وقت
اور بیک محفل دیکھ لے تو وہ سیدھا مفتی صاحب کے دیوان خانے کا رخ کرتا تھا۔ ہفتے میں ایک بار آزردہ اور ایک دن شیفتہ کے یہاں مشاعرہ منعقد ہوتا، جس میں پورے شہر دہلی اور اطراف کے ارباب ذوق و ادب شرکت کرتے تھے۔ آزردہ اپنی علمی فضیلت اور ذاتی خوبیوں کے باعث خاص و عام کا مرجع تھے۔ سلطنت مغلیہ کی طرف سے قاضی کا خطاب دیا گیا تھا اور مدتوں وہ مسند افتاء کو رونق بخشتے رہے۔ 1857 میں جہاد کا فتویٰ دینے کے الزام میں سرکار انگریزی کے معطوف ہوئے۔ اب اس فتوے کی عبارت کے متعلق آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اور یقیناً معلوم ہوگا آپ کو کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا اور کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ لکھا تھا، لیکن جو بات ہے وہ یہ کہ جنہوں نے وہ اوریجنل فتویٰ دیکھا ہے ان کا جو آرکائیوز میں کہیں موجود ہے، تو اس میں ایک عبارت لکھی تھی جو وہ نہیں تھی جو ان پر الزام لگایا جاتا ہے۔ اردو کے اکثر اہل قلم و شعراء 1857 کی آویزش کی زد میں آئے۔ یہ کسی ایک منظم تحریک کے تحت تو نہ ہوا ہوگا، لیکن یہ لوگ مغلیہ سلطنت کے جانے سے اور انگریزی حکومت کے تسلط سے ناراض تھے۔ بعض اشعار میں یہ جذبات نظر دیا جاتے ہیں۔ مصفی کی بیت ملاحظہ ہو: ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کی تھی، کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچ لی۔ سراج الدولہ کی وفات پر رام نارائن موضوع کا شعر تو معروف ہے: غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو ویرانی پر کیا گزری۔ اور مومن کے قصیدے کے یہ اشعار بھی دیکھیے: ای سویان بلب رسانند، جانے منو جانے آفرینش، تا چند بخواب ناز باشی، فارغ ز فغان آفرینش، برخیز کہ شور ظلم برخاست، اے فتنہ نشان آفرینش۔ نارنگ صاحب 1857 کے اردو شعراء میں لکھتے ہیں، کوٹ: بغاوت سے پہلے اردو شاعری میں انگریز دشمنی کے خیالات کا اثر بڑھنے لگا تھا۔ آرزو ان دنوں دہلی کے صدر صدور تھے، ان کے یہاں لوگوں کی جمع ہونے، خواہ وہ شعر و سخن کی بازیافتی کے لیے کیوں نہ ہو، اور فتوے پر دستخط کرنے کے الزام میں شکست دہلی کے بعد یہ بھی معطوف ہوئے۔ ملازمت ختم ہوئی، لاکھوں کی جائیداد میں کتب خانہ برباد ہوئی اور ضبط کر لی گئی۔ مدرسہ دارالبقاء میں گویا ان کی جان بستی تھی، اس کو پوری طرح سے نوسازی اس کی کروائی تھی، اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے، طلباء کو اپنی کے پڑھنے کا خرچ خود دیتے تھے، ان کی درس و تدریس کا انتظام کرتے تھے۔ مدرسہ دارالبقاء ڈھا دیا گیا۔ اس آفت ناگہانی اور بے سر و سامانی اور اپنی عزت و آبرو کے تلف ہونے پر ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا کچھ احساس اس مسدس یا شعر اشوک کو پڑھ کر کیا جا سکتا ہے جو فغان دہلی میں شامل ہے اور جو واقعاً ہم کو سودا کے شعر اشوک کی یاد دلواتا ہے۔ 11 بندوں پر مشتمل ہے یہ مسدس۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑے عبرتناک انداز میں ان ناز پروردہ لوگوں کی حالت زار کا بیان کیا ہے جو اس ازدحام میں در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے۔ سر پر وہ بوجھ لیے چار طرف پھرتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں مشکل سے تو گر پڑتے ہیں۔ شام سے صبح تلک نیند نہ ان کو آتی، ایک سلوٹ بھی بچھونے میں اگر پڑ جاتی، ان کو تکیے کے بھی قابل نہ خدا نے رکھا۔ مصرع دیکھیے: سنگ پہلو سے اٹھایا تو سرہانے رکھا، ان کو تکیے کے بھی قابل نہ خدا نے رکھا، سنگ پہلو سے اٹھایا تو سرہانے رکھا۔ بیگمات پر جو افتاد پڑی اس کا دلدوز منظر نظم کیا ہے: زیور الماس کا تھا جن سے نہ پہنا جاتا، بھاری جھومر بھی کبھی سر پر نہ رکھا جاتا، گات کا جن سے دوپٹہ نہ سنبھالا جاتا، لاکھ حکمت سے اڑھاتے تو نہ اوڑھا جاتا، آج اس حال میں وہ پردہ نشیں پھرتے ہیں، خود کو چادر سے چھپائے یہ ہنسی پھرتے ہیں۔ غدر سے پہلے کی دہلی کی منظر کشی، اس کے بازاروں کی رونق اور پھر ان ایام گزشتہ کی طرف حسرت بھری نظر، روز بنٹھن کے نکلنا وہ جوانوں کا کہاں، بیٹھنا ناز و ادا سے وہ دکانوں میں کہاں، شور ہر کوچے سے پٹوں کی وہ تانوں کا کہاں،
टप्पों का होगा ये गालिबन, टप्पा गाया जाता था। शोर हर कूचे से टप्पों की वो तानों का कहाँ, लुत्फ साकी का कहाँ और वो गानों का कहाँ, टुकड़े होता है जिगर जान पर बन आती है, मुस्तफ़ा खां की मुलाकात जो याद आती है। सर जॉन लॉरेंस की सिफारिश से उनकी जान बख्शी तो हो गई, लेकिन उन्होंने इस सानहे के बाद गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। उनकी 2-3 जो तसनीफ़ात हैं, तालीफ़ात हैं, वो अरबी ज़बान में हैं, और तज़किरा शुअराए उर्दू या तज़किरा आज़ुर्दा, उनका एक उर्दू शुअरा के बारे में तज़किरा है। उनका जो कलाम है उसकी तकरीबन अशार की तादाद तकरीबन 150 कही जाती है। बाकी कलाम उनके कुतुब खाने के साथ बर्बाद। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी, आपके यहाँ है वो किताब? तनवीर अहमद अलवी साहब ने छापा है उनका कलाम आज़ुर्दा का 2 जिल्दों में। खुशकिस्मती से डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी साहब ने 2 जिल्दों में आज़ुर्दा के कलाम को बड़ी मेहनत और तवज्जो से तरतीब दिया है। उसमें ये तज़लक़ मंगवाइए कहीं अगर होगा तो। हमारी लाइब्रेरी में नहीं है, मगर मैंने सोचा था शायद आपके यहाँ मुझे इसका पता मिले कुछ, क्योंकि तनवीर साहब से आपका बहुत रब्ता था और वो बराबर यहाँ तशरीफ़ लाते थे। होगा, हाँ होगा ज़रूर। डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी साहब ने 2 जिल्दों में आज़ुर्दा के कलाम को बड़ी मेहनत और तवज्जो से तरतीब दिया है। बहरहाल यहाँ वही एतराज़ है उनके ऊपर कि वो सिर्फ उमूमी तारीफ़ करते हैं। उसकी मिसाल है असर के बारे में, असर लखनवी के बारे में, नज़मश दर नहायत पाकीज़गी व रवानी अस्त अशार आबदार वुस्ता। सैयद इंशा के बारे में लिखते हैं, वज़ नहायत फ़िक्रत व क़ुव्वत व सुखनदानी अज़ उलूम मुतदावला हम हज़्ज़ बर्दाश्त बूद, अगरचे अशार गमंगीज़ अज़ तबश कमतर ज़ात अम्मा उनचे गुफ्ते खूब गुफ्ते। ताशुक के बारे में अब मैं आपको सर्वे आज़ाद की सिर्फ 3 शुअरा की एंट्रीज़ आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि जो आज़ुर्दा ने लिखा है, जनरल नक़्द किया है, तो आज़ाद बिलगिरामी ने भी क्या बेअने यही नक़्द नहीं किया है जो हम आज़ुर्दा को या शेफ्ता को या सहबाई को इस पर तनकीद करें? सर्वे आज़ाद में आज़ाद बिलगिरामी संजर काशी के बारे में लिखते हैं, सुखनश हमवारस गुहरश आबदार ख़त्म हो गया नक़्द, तालिब आमुली तबड़ा शायर जुयाए मानी बुलंदस्त व गव्वा से लालिय दिलपसंद ख़त्म हो गया ना। मिर्ज़ा ताहिर क़ज़वीनी के बारे में लिखते हैं, द ईजाद मज़ामीन ताज़े व इब्दाए मुद्दा बेमिसल व बेनज़ीर उफ्तादे ख़त्म हो गया। अफजल अलाहाबादी साबित के बारे में लिखते हैं, जमी अक़साम शेर उस्तादान निगुयत खुसूसन दर कसीदे शान बुलंदारत ख़त्म हो गया। तो उस ज़माने में यही तर्ज था तज़किरों को लिखने का। इसमें कोई आज़ुर्दा की या सहबाई की कोई कमी नहीं दिखाई देती है। आज़ुर्दा का उर्दू कलाम, आज़ुर्दा का उर्दू कलाम ताज़ा हवा के एक झोंके की मानंद हमारे दिमाग से टकरा कर उन्हें ताज़गी और शगुफ्तगी बख्शता है। उनका आलिम फाजिल और ज़बानदान होना मुसल्लम है। वो मुफ्ती शहर भी थे। अरबी और फ़ारसी ज़बान उनका रोज़मर्रा थी, लेकिन उनकी तबीयत का सादगी पसंद उनसुर हमेशा आज़ुर्दा को साफ, सादा और सलीस शेर कहने पर राग़िब करता था। वो न सिर्फ ख़ुद सादा पिराए में शेर कहना पसंद करते थे, बल्कि दूसरों के भी वो अशार उनके दिल को लुभाते थे जो सादा, रवा और शगुफ्ता हों। गालिब से उनका क़ल्बी ताल्लुक़ था, लेकिन मिर्ज़ा के पेचीदा और अदब अशार को वो नापसंद करते थे। खुमखाना जावेद की रिवायत के मुताबिक किसी शख्स ने आज़ुर्दा से गालिब की तारीफ़ की तो वह चीब जबी होकर कहने लगे, बहुत मुश्किल कहता है, मगर फिर खुद ही जानू पर हाथ मार कर फरमाया, हाय अच्छा कहता है तो ऐसा कहता है। और शेर पढ़ा, गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। हाली ने यादगार गालिब में एक ऐसा ही वाक़या बयान किया है। लिखते हैं, हाली एक रोज़ मौलाना आज़ुर्दा के सामने किसी ने मिर्ज़ा गालिब का ये शेर पढ़ा, लाखों अदाएँ एक चुराना निगाह का, लाखों बनाओ एक बिगड़ना इताब में। मौलाना इस शेर को सुनकर वज़्द करने लगे। मुताज्जिब होकर पूछा, ये किसका शेर है? गालिब का नाम सुनकर बतौर मज़ाक, जैसी कि उनकी आदत थी, फरमाया, इसमें मिर्ज़ा की क्या तारीफ़ है, ये तो ख़ास हमारी तरफ का शेर है।
ان کا تمام اردو کلام جو ایک جگہ نہیں ملتا اور جا بجا بکھرا ہوا ہے، دیکھا جائے تو کہیں بھی دور اسکار تشبیہیں، استعارے، جولیدگی نظر نہیں آتی۔ وہ بڑی بے تکلفی اور سادگی سے عشق کے والہانہ جذبات کو نظم کرتے ہیں، جس سے ہم بے اختیار میر کے شعر شورانگیز کی یاد آتی ہے۔ 2-3 شعر ہیں۔ اس درد جدائی سے کہیں جان نکل جائے، آزردہ میرے حق میں ذرا تو بھی دعا کر، ذکر وفا وہ سنتے ہی محفل سے اٹھ گئے، کچھ گفتگو ہی ٹھیک نہ تھی ایسے باب میں، کہتا ہوں اس سے کچھ تو نکلتا ہے منہ سے کچھ، کہنے کو یوں تو ہے گی زباں اور زباں نہیں۔ فارسی کلام ان کا سبک ہندی کا کی طرز پر کہا ہوا کلام ہے، اور اس میں انہوں نے عارفانہ مضامین کو بھی نظم کیا ہے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بارے میں چند باتیں غالب نے کہا ہے: میں شیفتہ ہوں عزیز دل ہا، شیریں گفتارو خوش نوا۔ ان کے لیے لکھتے ہیں: ولی نعمت توتیان شکر خواہ، خواجہ نا نوشت خان و نا گفت دان، امیدگاہ جگر باختگان۔ خواجہ یہ القاب ہے خط کا جو شیفتہ کو لکھ رہے ہیں، خواجہ بی پرواہ مصطفیٰ خان شیفتہ۔ سرفراز الملک نواب محمد مرتضیٰ خان بہادر مظفر جنگ کے بیٹے، مومن خان مومن کے شاگرد، 19ویں صدی کی دہلی کی شمع انجمن، شعر و سخن کے دلداتا، عشق و عاشقی کے پروردہ، علم و ادب کے رسیا، سخاوت، وزاداری اور خلوص کا مجسمہ، اردو میں شیفتہ، فارسی میں حسرتی تخلص۔ سچ یہ ہے کہ شیفتہ کے وجود سے ان کا دور جگمگا رہا ہے۔ دلی میں پیدا ہوئے، ان کی تحریروں سے جو تاریخ ولادت برآمد ہوتی ہے وہ 1224 ہجری مانی گئی ہے۔ رئیس ابن رئیس، اہل دل ایسے کہ عشق و عاشقی جو شاید دوسروں کے شعر میں سنی سنائی کیفیت ہو، شیفتہ کے یہاں ذاتی تجربہ تھا۔ شعلہائے فغاں نے پھونک دیا، ہائے سوز نہا نے پھونک دیا۔ 20 سال کی عمر میں دلی کی ایک دلوالی ملکہ رقص و سرود و ناز و ادا کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ سد بدھ بھول گئے۔ اس دور کے اشعار عشق و حسن کی واردات کا بے ساختہ اور پرجوش بیان ہے۔ کل شیفتہ سحر کو عجب حال خوش میں تھے، آنکھوں میں نشہ اور لبوں پر ترانہ تھا۔ گلشن بےخار میں اپنی منظور نظر متخلص بنزاکت کا ذکر اور اس کی شعری صلاحیت کا بیان بہت مفصل ہے۔ اس بیان کو میں یہاں ضرور پڑھنا چاہتی ہوں۔ نزاکت رمجو اس کا نام تھا، رمجو، اور تخلص تھا نزاکت۔ بدیع الجمال یہ تذکرے کی عبارت ہے، تذکرہ گلشن بےخار کی۔ بدیع الجمال، جان نواز، دل آرام، ماہ پیکر روشن، جن کا نام رمجو ہے، شہر دہلی میں رونق افروز ہیں۔ وہ ایک شاہد شیرین اور دلبر نمکین ہیں۔ ان کے رخ روشن کی تاب کے سامنے آفتاب کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے، اور ان کے قامت کی زیبائش سے شمشاد شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہے۔ حسن صورت کا کیا ذکر، جبکہ حسن باطنی اس سے زیادہ ہے۔ وہ صفائی فکر اور جودت ذہن اور درستی فہم میں اپنا ساتھی نہیں رکھتی۔ ان کی طب لطیف فنون میں کمال حاصل کرنے کی طرف رغبت رکھتی ہے۔ کبھی کبھی فقہ سخن کرتی ہیں اور دلکش اشعار کی تخلیق کرتی ہیں۔ ان کا طرز کلام بہت عمدہ ہے۔ 3-4 اشعار انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ بس کہ رہتا ہے یار آنکھوں میں، شعر تو برے نہیں ہیں، بس کہ رہتا ہے یار آنکھوں میں، بے نظر بے قرار آنکھوں میں، سرمے خاک پا عنایت ہو، سرمے خاک پا عنایت ہو، آ گیا ہے غبار آنکھوں میں، حرما ہے اگر چاہ کی تقدیر تو ظالم، تقصیر نہ ہوگی کبھی بارے دیگر ایسی۔ کہا گیا ہے کہ اس عشق کا کہا گیا ہے کہ اس ایرانی ایسے موقع پہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ دستک درد نہ کنے، آپ کے ہاتھ میں درد نہ ہو جو آپ نے کام کیا اس وقت۔ کہا جاتا ہے کہ اس عشق کا شیفتہ کی شاعری پر بہت گہرا اثر پڑا۔ ان کے کلیات میں عشق اشعار اور واردات و افتاد عاشقی، ہجر و وصال، قلب ناتوان عاشق کی کیفیات کا جیتا جاگتا اور واقعاتی اظہار اسی والہانہ عشق اور اس کے شخصی تجربوں کا نتیجہ ہے۔ کہتے ہیں
شیفتہ ضبط کرو، ایسی ہے کیا بیتابی جو کوئی ہو تمہیں احوال سنانا دل کا، ہائے وہ شیفتہ کی بیتابی تھام لینا وہ تیرے دامن کو، وغیرہ وغیرہ۔ معشوق سے جو اور ان کا شعرۂ آفاق شعر، شاید ہی کوئی ایسا ہو اردو جاننے والا جس نے نہ سنا ہو، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ معشوق سے جدائی کے بعد شیفتہ کا دل دہلی اور دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور انہوں نے حج بیت اللہ کا عزم کیا۔ تقریباً 2 سال کے بعد 1841 عیسوی میں واپس آئے۔ غالب نے ان کی واپسی کی خوشی میں خط لکھ کر اس طرح خوش آمدید کہا: پائی دوست از گرد راہ شویم و خواہم کہ بزلگی چند بے ہنجار چشم روشنی گویم، ہمین دو مصرع از فیضی پرواز طائر آواز می حاجی بادیہ پہ، مشہور شعر ہے، حاجی بادیہ پیما سے کجا میں آئی خبرداری اگر از رہ مقصود بیار۔ ان کی ذہنی اور قلبی کیفیت کاملاً بدل چکی تھی، اب وہ مذاہب کے فرائض اور نماز و وظائف ادا کرنے کو اپنا شعار بنا چکے تھے۔ گزشتہ زندگی اب ان کی نظر میں منفور تھی، وہ جس روحانی مقام پر فائز تھے وہاں شوق صنم اور خواہش صحبہ کا گزر نہیں ہے۔ 1857 کے ہنگامے اور تباہی میں ان کا کتب خانہ، جہانگیر آباد کا قلعہ اور ان کے اسباب کے ساتھ ان کے مسودات بھی جلا ڈالے گئے۔ اس دور کے بیشتر اہل علم کی طرح شیفتہ بھی انگریز مخالفین کے ساتھ تھے۔ کس طرح ساتھ تھے؟ ذہنی طور پر ساتھ تھے، فرضی طور پر الزام لگایا گیا۔ اس کے بارے میں ہم کو مزید اطلاع حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دور کے بیشتر اہل علم کی طرح شیفتہ بھی انگریز مخالفین کے ساتھ تھے، چنانچہ ان کو 7 سال کی قید ہوئی، پینشن اور جائیداد ضبط کر لی گئی۔ نواب صدیق حسن خان کی سفارش نے ان کو قید کی مصیبت سے نجات دلوائی۔ البتہ غالب کے خدوع سے مترشح ہے کہ وہ تقریباً 9 یا 10 مہینے تک قید میں رہے۔ اس سانحے نے ان کو ایسا متاثر کیا کہ وہ دلی چھوڑ کر جہانگیر آباد میں زیادہ وقت رہنے لگے اور صحت ان کی گرتی گئی۔ کہتے ہیں ویرانے کی مانند ذرا جی نہیں لگتا، ہر چند کے ہے شیفتہ دلی وطن اپنا۔ آخر 1869 میں وفات پائی۔ شیفتہ کی شخصیت اس عہد کے شعر و ادب، ذوق شاعری، دوست نوازی، خلوص اور رواداری کی علم بردار ہے۔ اور غالب نے جو ابیات اپنے زندان میں رہنے کے وقت کہی ہیں اور کہا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، چونکہ مصطفیٰ خان شیفتہ جیسا میرا عزادار موجود ہے۔ بہرحال خود شیفتہ کے مطابق انہوں نے گلشن بے خار کو 1248 میں ترتیب دینا شروع کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان پر یہ اعتراض ہے ان کے تذکرے کے اوپر کہ انہوں نے کہتی ہوں ابھی آپ سے کہ انہوں نے گویا طبقاتی جو فرق تھا اس کے حساب سے شعراء کو اچھا یا برا کہا ہے، ایک ان کے پر یہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بہرحال وہی کہ نقد عمومی کیا ہے اور زیادہ تفحص اور تلاش نہیں کی ہے شعراء کے احوال کو، ان کے تراجم کو جمع کرنے کے لیے۔ 3-4-6 تقریباً ان پر اعتراض کیے جاتے ہیں گلشن بے خار کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ تمام نظریات ناقدین ادب کے ہیں اور اہل نظر کے ہیں، لیکن چند معروضات میں پر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ شیفتہ کا زمانہ ابھی ماضی کی گرفت سے پوری طرح آزاد نہیں ہوا تھا اور قدیم روایتی ادب اور اسلوب اس وقت بھی معتبر اور نیک و زشت کا معیار و ملاک مانے جاتے تھے۔ سادگی ادا یا سادہ نویسی جس کے شیفتہ خود بھی دل دادا تھے، آہستہ روی کے ساتھ وہ جھجکتی ہوئی ایک ایسی محفل میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی جہاں آرائش لفظی و معنوی کی فوق البھڑک چمک ملگجی ہونے کے باوجود اپنی کھوئی ہوئی درخشانی سے نظروں کو مسحور کر لینا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں انہوں نے انشاء کو بہت برا کہا اور نذیر اکبر آبادی کو شامل نہیں کیا وغیرہ، جو بعد کے لوگوں نے بھی کہا ہے اس کو۔ جدت اسلوب اور روایت شعری کے چار چوب کا شکنجہ ابھی انشاء جیسی بوہیمین، انشاء کی ایک بوہیمین شخصیت میں دکھائی دیتی ہے۔ اب انہوں نے تو عروض کے ارکان ہی بدل ڈالے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ عروض میں مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفعولن، بیجان پری خانم و بیجان پری خانم، یہ انہوں نے عروض کے ارکان رکھے انشاء نے۔
تو ان کو کون پسند کر سکتا تھا صاحب؟ لیکن وہ جس طرح کا ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا اس نے ان تمام چیزوں کو اپنی اسٹرائڈ میں لیا اور وہ اسی طرح کی بات کہتا رہا. مگر مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آزردہ نے جن کو جو میں نے پڑھا ان کو اور باقی ان تمام حضرات کو، تو شیفتہ کے مقابلے میں آزردہ مجھ کو زیادہ پیورٹن دکھائی دیتے ہیں. لیکن آزردہ انشاء کی تعریف کرتے کہ واہ واہ کیا جودت ذہنی ہے اور کیا بات کرتا ہے اور کس طرح کی بات کرتا ہے، ہر چیز میں نیاپن کہہ دیتا ہے. لیکن شیفتہ ان کے مخالف ہے، جبکہ یہ ہمارے مزاج سے نزدیک تر شیفتہ کی شاعری ہے. اور انہوں نے جو ایک رواج ڈالا جس طرح کی زبان کا، وہ ہمیں نظم کی طرف آخرکار لے آئی 20ویں صدی میں آگے بڑھ کر کے. لیکن وہ شیفتہ جو ہیں وہ انشاء کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لکھا ہے ہیچ صنفرا، یہ لکھتے ہیں شیفتہ، ہیچ صنفرا بطریقہ راسخ شعرا نہ گفتے. کسی کو بھی اس نے جو شعرا کا طریقہ ہے اس طرح سے کوئی صنف اس نے کہی ہی نہیں ہے. بہرحال شیفتہ کا تعلق معاشرے کے جس طبقے سے تھا اس کے اچھے اور برے دونوں اثرات ان کے مزاج کا حصہ تھے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. بہرحال ایک اور حقیقت جو ان سب عناصر و عوامل سے زیادہ اہم ہے اور جس کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا رہا ہے، شیفتہ کی ناعمری اور ذوق کی ناپختگی تھی. انہوں نے ایک دوست کی فرمائش پر تذکرہ ترتیب تو دے دیا، لیکن بس انتخاب شعر کی طرف ان کی زیادہ دلچسپی رہی. تفاوض مطالب، تحقیق و جمعآوری حقائق کرنے نظر سے کلام اور حقائق کو پرکھنا، مقایسہ کرنا، تاریخ و ترتیب کا لحاظ رکھنا، زیادہ سے زیادہ احوال و تراجم کو جمع کرنا اور اسی قبیل کی دوسری اہم تفصیلات جو پختکار تذکرہ نویس کی انتھک محنت کا نتیجہ ہوتی ہیں، گلشن بخار کے مؤلف نے نظر انداز کر دی. بنیادی طور پر وہ شعر دوست تھا، محقق یا تذکرہ نویس نہیں تھا. لیکن یہاں ہم کو سر سید نے ایک بڑا معنی خیز جملہ کہا ہے، باوجود ناز و نام و ثروت. اب ناز و نام و ثروت جب تھی اگر ان کے پاس، تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے جا کر کے، نہیں پوچھیں گے، نہیں خط کتابت کریں گے، نہیں محنت مشقت، اچھا کہیے یا برا کہیے، بہرحال یہ ان کے معاشرے نے ان کو دیا تھا، وہ جس طرح پالے پوسے گئے جو بھی ہوا، وہ زیادہ تحقیق و تفحص نہیں کر سکے اس تذکرے کے مطالب کو زیادہ وہ کرنے کے لیے. اور نذیر اکبر آبادی کا بنجارہ اور غلے اور مویشی گل و بلبل کے عادی سینسس پر اس وقت تک بھی بار تھے. شیفتہ کا تعلق معاشرے کے جس طبقے سے تھا وہ اس کے نمائندہ تھے اور ہمیں اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. بہرحال اب میں یہاں ختم کرتی ہوں اپنی بات کو، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جب میں نے ایک تو پہلی بات جب میں نے ان تینوں کا مطالعہ زیادہ جمعی سے کیا کہ کچھ اس کے بارے میں لکھنا ہے مجھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ تینوں کا کام آخرکار مجھے لکھنا مشکل ہو گیا، اتنا تھا وہ کام. وہ صحبائی ہوں یا آزردہ ہوں یا شیفتہ ہوں، وہ کام اتنا تھا کہ اس کا احاطہ کرنا میرے لیے دشوار ہوا چلا جاتا تھا. میں نے یہ سوچا کہ مجھے لکھنا مشکل ہے اور ان صاحبان نے یہ کام کیا ہے، یہ کام انہوں نے کیا ہے، یہ کاوش انہوں نے کی ہے، جس پر کام کرنے کے لیے مجھے وقت بہت چاہیے اور پھر بھی اس کا پورا احاطہ نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے وہ تمام کام اتنی تندہی سے اس زمانے میں انجام دیا. یہ لوگ واقعی اس لائق ہیں کہ ہم ان پر اور پھر ان شخصیات پر ڈاکٹر صاحب الگ الگ بھی سیمینار ہونا چاہیے. صحبائی کا کام بہت ہے، آزردہ کا کام بہت ہے، شیفتہ کا کام بہت ہے. ابھی آپ نے تینوں کو ایک ساتھ یہاں آپ کے سیمینار میں پیش کیا ہے، تو اس کا ایک تطبیقی مطالعہ بھی ہو جائے. ان کی خصوصاً تینوں حضرات نے تذکرے لکھے ہیں اور میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی ان تذکروں کا ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرے. ان تذکروں کی میں نے ابھی آپ کو تھوڑی سی بات یہ کہی اور بہت ہی چیزیں اور نکل آئیں گی اس میں سے کہ صرف سید انشاء کی شخصیت کے بارے میں دونوں نے بالکل الگ الگ دونوں کی نوعیت کی رائے ہیں. اور ایسے بہت سی چیزیں ہوں گی کہ جب ہم اس کو کمپیئر کرنے کو بیٹھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو آپس سے متفاوت ہیں یا مماثل ہیں. تو اگر
ایک کمپیریٹیو اسٹڈی اس طرح کی جائے, اس طرح کے کام کم کرتے ہیں ہم لوگ, کی جائے تو شاید وہ آنے والے لوگوں کے لیے, آنے والے دنوں کے لیے کافی مفید ثابت ہوگی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر عازر میر دخ صاحبہ. حضرات, آپ پروفیسر عازر میر دخ صاحبہ کا پرمغز کلیدی خطبہ سماعت فرما رہے تھے. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے جلسے کے صدر پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. خواتین, میں کن الفاظ میں آج کی اس یادگار شام کا ذکر کروں اور آئندہ کروں گا کہ ہمارا ایک مدت سے جو منصوبہ تھا کہ غالب کے عہد پہ بہت کچھ ہمارے انسٹیٹیوٹ نے کام کیا ہے, اور آپ جب دیکھیں گے ان کی جو اشاعت ہوئی ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوئی ہے, لیکن ایک گوشہ تھا جو خالی تھا, اور وہ تھا جو آج محترمہ عازر میر دخ صاحبہ نے جسے بھر دیا. یعنی غالب کے ہم مسروں کے بارے میں جب بھی ذکر آتا تھا تو صحبائی اور شیفتہ اور آزردہ کا ذکر لازم تھا, اور ان کے اقتباسات مضامین میں آپ کو بارہا ملیں گے. اور سن 1857 اور دہلی کی تاریخ کا جب بھی ذکر آئے گا اور آتا ہے تو اس میں تینوں حضرات کا ذکر اور ان پر جو کچھ بیتی وہ سب کچھ آپ پڑھیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پر کسی قسم کا کوئی عالمانہ مذاکرہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہاں دہلی میں نہیں ہوا. اور جو ان پر کام کرنے کے لیے جتنی مشقت اور جتنی ذہانت اور جتنے علم کی ضرورت تھی فارسی اور اردو دونوں زبانوں کی, وہ شاید اس کا تقاضا تھا کہ کوئی ایسا ہی شخص ہے جو ان مدتوں ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہو. ہماری خوشی ہے کہ عازر میر دخ صاحبہ نے ہماری درخواست قبول کی, اور ہمارا مدتوں سے جو یہ ایک منصوبہ تھا کہ ہماری لائبریریز میں جو ایک خانہ خالی ہے وہ خالی نہ رہے, وہ پر ہو جائے, اور اس پر ایسا کام ہو کہ جس کے لیے آئندہ راہیں کھل جائیں. تو ان تینوں شاعروں کے بارے میں اتنا سیر حاصل مقالہ جو آج آپ نے سنا ہے, یہ بھی اس اعتبار سے یادگار ہے کہ ہمارے یہاں خطبات تو بہت ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے اور بہت اعلیٰ درجے کے ہوئے, لیکن ایسے خطبات کہ جو آئندہ کے لیے کئی دروازے کھول دیں. اور یہ صرف ایک شاعر کے بارے میں نہیں, 3 شاعروں کے بارے میں اور پورے اس ایک عہد کے بارے میں جو کہ غالب کا عہد تھا, اس کے بارے میں نہ جانے کتنی کھڑیاں ہیں جو اس ایک مقالے میں ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خواہش تھی اور ہمارا جو منصوبہ تھا اس کے مطابق ہماری معزز مہمان عازر میر دخ صاحبہ نے ہم پر یہ ہمیں ممنون کیا, اور یہ جو اس موضوع کا جو تقاضا تھا اس کو پورا انہوں نے کیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اس مقالے سے جو راہیں کھلی ہیں ان پر اور کام ہوگا. یہ ابھی شائع ہوگا, اور شائع ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی مقبولیت ہندوستان میں زیادہ ہوگی, اس لیے کہ اس موضوع سے لوگ واقف ہیں لیکن محض واقف ہیں, اس کا عالمانہ شعور نہیں تھا. بہرحال آج کا یہ مقالہ اور آج کی یہ شام اس اعتبار سے بہت یادگار رہے گی کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اپنے منصوبے میں
یہ جو ایک کھانا تھا خالی تھا کہ صرف غالب کی شاعری اور ان کے ہم اثروں میں مشہور و معروف اشخاص کا ہی ذکر نہ ہو بلکہ واقعی ان کے اثر کا ان کے زمانے کا جائزہ لیا جائے، وہ ایک اعتبار سے پورا ہو رہا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ صاحب سرور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر ادریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محترمہ حاضر مرزوق کا تو میں ممنون ہوں اور ہم سب ممنون ہیں، اور جناب نوید مسعود صاحب تو ہمارے اپنے گھر کے آدمی ہیں، ہمارے ٹرسٹی ہیں، اور مجھے فخر اس کا حاصل ہے کہ میں پروفیسر مسعود صاحب جو آپ کے والد صاحب تھے، میں ان کا شاگرد رہا ہوں علی گڑھ میں، اور انہوں نے اردو میں بھی بہت سی چیزیں لکھی ہیں لیکن وہ کم لکھی ہیں، وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، اور میں اچھا نوید مسعود صاحب جیسا کہ ہوتا ہے کہ اپنے والد کا میدان چھوڑ کر اپنے الگ میدان ڈھونڈ لیتے، چنانچہ انہوں نے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی بیوریوکریسی میں اپنا مقام ایک بنا لیا، اور ایسا بنا لیا کہ وہ یادگار ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر غالب انسٹیٹیوٹ کی ٹرسٹی شپ بھی قبول کی اور ہمارے کاموں میں بڑی گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ انہوں نے آج کے جلسے میں تشریف لانا قبول کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر محمد ادریس اور غالب انسٹیٹیوٹ کے سارے کارکنوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی شام کو مرتب کرنے میں بڑی دلچسپی لی، اور ہم آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہی ہیں پہلے بھی، یادگار رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ صدیق الرحمان قدوائی صاحب، حضرات غالب انسٹیٹیوٹ میں غالب کے جو دیگر معاصرین ہیں، ذوق، مومن، بہادر شاہ ظفر، داغ، سبھی پر سیمینار منعقد کیے جا چکے ہیں اور ان پہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سیمینار کے جو بقیہ ادبی اجلاس ہوں گے، صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک کل سیمینار کے بقیہ اجلاس ہوں گے۔ پہلا اجلاس صبح 10 بجے ہے، جس کی صدارت پروفیسر نجمہ رحمانی صاحب فرمائیں گی۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر علی احمد ادریس صاحب کے ہوں گے۔ مقالہ نگار ہیں پروفیسر عمر کمال الدین صاحب، پروفیسر علی مشرف صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کا مشکور ہوں کہ آپ آج تشریف لائے۔ پروفیسر کلیم اصغر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق تجاروی صاحب کے مقالہ پیش فرمائیں گے۔ دوسرا اجلاس 11:30 بجے، جس کی صدارت پروفیسر عتیق اللہ صاحب فرمائیں گے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر امیر حمزہ صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان کے ہوں گے۔ مقالہ نگار حضرات میں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب، پروفیسر چند شیکھر، ڈاکٹر یاسر عباس صاحب اپنے مقالات پیش فرمائیں گے۔ تیسرا اجلاس، جس کی صدارت پروفیسر کوثر مظہری صاحب کو فرمانی تھی لیکن وہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے نہیں آ پائیں گے، پروفیسر عمر کمال الدین صاحب جو لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں، وہ اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے۔ چوتھا اجلاس شام 4 بجے منعقد ہوگا، جس کی صدارت پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب فرمائیں گے، جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں۔ نظامت ڈاکٹر سفینہ صاحبہ فرمائیں گی۔ مقالہ نگار حضرات ہیں ڈاکٹر محمود فیاض ہاشمی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ، ڈاکٹر واحد نصیر، ڈاکٹر محمد مقیم الدین صاحب۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، عالی جناب نوید مسعود صاحب، محترمہ پروفیسر آزرمی صفی صاحبہ، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب،
सलीम किदवाई साहब, ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर कलीम असगर साहब, प्रोफेसर अलीम अशरफ साहब, महमूद फ़ैयाज़ हाशमी साहब, शादाब समीम साहब, अमीर हमज़ा साहब और तमाम हाज़रीन का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि आपने अपनी तमाम तर मसरूफ़ियात के बावजूद आज शिरकत फरमाई। देखिए, इस सेमिनार के लिए हम लोगों ने 500 कार्ड पोस्ट किए थे। उसके अलावा करीब 3000 जो हमारा ग्रुप है उनमें हमने ये कार्ड जो है फेसबुक पे और तीसरे जो भी ज़राए हैं उनके थ्रू हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें भेजें, लेकिन तादाद बहुत कम है। बहरहाल मैं सुशील कुमार फक्कर साहब जो बहुत काफ़ी दूर से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं आपका भी मशहूर ममनून हूँ। तो बकिया गालिब इंस्टीट्यूट के तमाम हमारे जो मेरे जो साथी हैं, जो स्टाफ है यहाँ का, उसका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी काविशों से ये जो भी यहाँ पर सेमिनार, मुज़ाकरे, कॉन्फ्रेंसेस या दीगर प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं, ये सभी की कोशिशों की वजह से होते हैं। तो मैं सबका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। सलीम साहब रह गए, सलीम साहब को भी मशकूर व ममनून हूँ। ये हमारे जो है पूरा रिकॉर्ड इसको कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप कल के तमाम हमारे जो सेशंस हैं उसमें तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है और इस तरह का सेमिनार बहुत पहले होना चाहिए था। बहरहाल फ़ारसी की मिसालें देर आया दुरुस्त आया था और वक्त की ज़रूरत थी। ये तीन जो हमारी अहम शख्सियात हैं, इमाम बख्श सहबाई और आज़ुर्दा और शेफ्ता, इनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और ये ऐसे हजरात हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ख़ास तौर से इमाम सहबाई का तो फ़ारसी पर बहुत ही ज़्यादा काम है और मुतअद्दिद थेसिसें उन पर लिखी जा चुकी हैं। इसी तरह से आज़ुर्दा हैं, शेफ्ता हैं। जब ये सेमिनार होते हैं तो उससे उनकी वो तमाम पहलू निकल के सामने आते हैं कि जिस पर हम और ज़्यादा मज़ीद काम कर सकते हैं। वगरना हम नाम सुनते हैं कि सहबाई हैं, आज़ुर्दा हैं, लेकिन सेमिनार जो हैं, जब एक मकाला निगार अपनी पूरी मसलन तकरीबन 1 महीना 2 महीना उस पर सर्फ करता है तो वो उन पहलुओं को लेकर आता है कि जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है और उस दौर के हालात का भी इल्म हो जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से शोरा के यहाँ उस दौर की अक्कासें भी मिलती है। तो इस तरह मैं मुबारकबाद दूँगा गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब इदरीस अहमद साहब को और उनके तमाम रफ़क़ा को कि जिन्होंने इस अहम मौजू पर जो वक्त की ज़रूरत थी एक अहम सेमिनार का इनाकाद किया। भाई देखिए, प्रोफेसर आज़म दुख सफ़वी साहिबा की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ़ तो है नहीं। वो वाक़ई इस वक्त अगर कहा जाए तो हिंदुस्तान में फ़ारसी और उर्दू के हवाले से एक इंतहाई अहम और अजीम नाम है। और जिस तरह से आज आपने अपना खुतबा दिया, ख़ास तौर से इमाम बख्श सहबाई पे देखिए कितनी सेहर हासिल बहस की, इसी तरह से आज़ुर्दा पर और शेफ्ता पर। तो ये उनकी एक शख्सियत है और उनका आलिमाना खुतबा था कि जो ये छप कर हमारे सामने आएगा तो हम क्या तमाम लोग उससे इस्तेफ़ायदा करेंगे।